عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے یہاں موجود تمام افراد کا خاتمہ کرنا چاہیے، پھر ان دونوں عمارتوں کو اڑا دیں۔ ان کی تباہی سے ہونے والی دھماکوں کی وجہ سے لامحالہ اندر موجود افراد باہر آنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس طرح راستہ کھل جائے گا۔ صفدر نے کہا، ہاں اب ایسا ہی کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ جنگل میں موجود باقی 9 پوائنٹس پر موجود افراد کے خاتمے کی پلاننگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ روزڈم سے انہیں پوری تفصیل معلوم ہو گئی تھی، اس لیے انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کا خاتمہ کر دیا، اور یہ لوگ بھی اس لیے مار کھا گئے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس قدر سخت سائنسی اقدامات کے باوجود کوئی اجنبی جنگل کے اندر موجود ہو سکتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت خاصے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمارت کسی قلعے کے انداز میں بنائی گئی تھی اور چاروں طرف سے بند تھی۔ اس میں کہیں کوئی دروازہ موجود نہ تھا۔ ہم یہاں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ روزڈم کے مطابق راستہ سامنے کی طرف سے ہی کھلتا ہے۔ جب بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس کی عمارتیں خوفناک دھماکوں سے تباہ ہوں گی تو لامحالہ یہ لوگ جائزہ لینے باہر آ جائیں گے، اور ان کے استقبال کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ سب اسلحہ لے کر علیحدہ علیحدہ اس انداز میں جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے کہ ضرورت کے وقت فوری اور تیزی سے حرکت میں آ سکیں۔ عمران نے جیبوں سے ایک بار پھر 2 وائرلیس چارجر نکالے، اور پھر اس نے بیک وقت دونوں کے بٹن پریس کر دیے۔ ان پر زرد رنگ کے بلب جل اٹھے تو عمران نے 2 اور بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کے بلب ایک لمحے کے لیے جلے اور پھر بجھ گئے۔ چند لمحوں بعد اس قدر خوفناک دھماکے ہونے شروع ہو گئے کہ زمین اس طرح لرزنے لگی جیسے کوئی خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ گرینڈ ماسٹر اپنے آفس میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا کہ میز پر موجود انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو گرینڈ ماسٹر نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ مباشر بول رہا ہوں گرینڈ ماسٹر، دوسری طرف سے اس کے نمبر 2 اور ہیڈ کوارٹر انچارج مباشر کی متوحش سی آواز سنائی دی تو گرینڈ ماسٹر بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ گرینڈ ماسٹر نے چونک کر پوچھا۔ گرینڈ ماسٹر، بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس دونوں عمارتیں انتہائی خوفناک دھماکوں کے ساتھ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں، مباشر نے کہا تو گرینڈ ماسٹر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ یکلخت بگڑ سا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ گرینڈ ماسٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھانا چاہتا ہوں، مباشر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ویری بیڈ، میں آ رہا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹھا اور مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ گرینڈ ماسٹر کو اس انداز میں دوڑتے دیکھ کر بت بنے کھڑے رہ گئے تھے، لیکن گرینڈ ماسٹر کو کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ اس کے ذہن میں بلیک ہاؤس اور خاص طور پر مشین ہاؤس کی تباہی کی بات گونج رہی تھی۔ وہ مشین ہاؤس جس کی وجہ سے یہ پورا شاو جنگل ہر لحاظ سے محفوظ کر دیا گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی ساکھ تھی۔ اتنی بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر مشین ہاؤس تباہ کر دیا گیا ہے تو لامحالہ وہاں موجود تمام مشینری بھی تباہ ہو چکی ہوگی، اور مشینوں کے تباہ ہوتے ہی پورا جنگل اوپن ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جہاں 4 بڑی بڑی مشینیں موجود تھیں، اور ایک طرف بہت ہی بڑی دیوار پر جس پر مستطیل شکل کی ایک مشین موجود تھی، آدھی سے زیادہ اسکرین تھی۔ میز کی دوسری طرف کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ مباشر تھا، ہیڈ کوارٹر انچارج۔ گرینڈ ماسٹر کے اندر داخل ہوتے ہی مباشر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا اور کیوں کیا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے میز کے قریب پہنچ جانے کے باوجود حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ گرینڈ ماسٹر، میں نے اچانک خوفناک دھماکے سنے، مباشر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دھماکے؟ مگر میں نے تو کوئی دھماکے نہیں سنے۔ کیوں؟ گرینڈ ماسٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس دوران وہ ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ گرینڈ ماسٹر، آپ کافی ساؤنڈ پروف ہے، مباشر نے مودبانہ لہجے میں کہا تو گرینڈ ماسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ وہاں ہوا کیا ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے اس بار قدرے آہستہ لہجے میں کہا تو مباشر نے سامنے موجود مشین کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر دھماکے سے ہونے لگے، اور پھر جیسے ہی مباشر نے ہاتھ ہٹائے، اسکرین پر جلتے ہوئے ایک بہت بڑے ڈھیر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ کیمرہ اس ڈھیر کے مختلف حصے دکھا رہا تھا۔ یہ مشین ہاؤس ہے گرینڈ ماسٹر، اس کے ملبے میں آپ کو مشینوں کے پرزے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، ایسی ہی حالت بلیک ہاؤس کی ہے۔ مباشر نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین آف کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور کس طرح کیا؟ گرینڈ ماسٹر نے میز پر بار بار مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید شاک کی حالت میں ہے۔ یہ سب پاکستانی ایجنٹوں کا کیا دھرا ہے، اور وہ اس وقت بھی ہیڈ کوارٹر کے سامنے جنگل میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک بار پھر دھماکے ہونے لگے، اور پھر ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا۔ یہ جنگل کا منظر تھا۔ مباشر نے مشین کا ایک بٹن دبایا تو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے افراد اسکرین پر صاف دکھائی دینے لگے۔
یہ کون ہے؟ یہ پاکشائی تو نہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے رک رک کر کہا تو مباشر نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ اسکرین پر جھماکا سا ہوا اور پھر جب اسکرین پر وہی منظر دوبارہ ابھرا تو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے جو پہلے اکریمن دکھائی دے رہے تھے اب وہ صاف اور واضح طور پر ایشیائی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہرے ہی بدل گئے تھے، البتہ ان میں سے ایک عورت سوئس نژاد تھی۔ اوہ واقعی، لیکن یہ جنگل میں کیسے داخل ہو گئی؟ گرینڈ ماسٹر نے اس بات چیخنے کی بجائے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میرا آئیڈیا ہے گرینڈ ماسٹر کہ یہ لوگ بلیک وے کے ذریعے کسی طرح صحیح سلامت بلیک ہاؤس پہنچے اور پھر وہاں سے مشین ہاؤس پہنچے۔ دونوں ہاؤسز میں سب افراد کو ہلاک کرتے ہوئے انہوں نے وہاں وائرلیس بم فٹ کیے اور کسی طرح جنگل میں داخل ہو گئے۔ مشین ہاؤس کی مشینری انہوں نے پہلے ہی تباہ کر دی تھی، ورنہ یہ جنگل میں ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ میں نے چیکنگ کی ہے، جنگل میں ہمارے 10 پوائنٹس پر موجود 20 افراد بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں اور پھر انہوں نے دونوں ہاؤسز تباہ کیے ہیں اور خود اب ہیڈ کوارٹر کے سامنے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں تاکہ ہم جیسے ہی صورتحال معلوم کرنے کے لیے راستہ کھول کر باہر جائیں تو یہ اندر داخل ہو کر کارروائی کر سکیں۔ مباشر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ بوڑھے کو یہاں رکھ کر میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ کاش میں نے مارتانہ حکومت کی بات نہ مانی ہوتی، لیکن ان لوگوں نے مجھے جو نقصان پہنچایا ہے اس کا انتقام صرف ان کی موت سے مکمل نہیں ہوگا، اب اس بوڑھے ایشیائی کو بھی مرنا ہوگا، گرینڈ ماسٹر نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، مباشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے خود بھی اس تباہی پر بے حد رنج پہنچا تھا اور وہ ان سب سے اس کا عبرتناک انتقام لینا چاہتا تھا، اسی لیے گرینڈ ماسٹر نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے دل کی آواز تھی۔ باہر جو دشمن موجود ہیں پہلے ان کا خاتمہ کر دو، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ ان کا خاتمہ یہاں اندر سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج سے پہلے یہ سوچا ہی نہ جا سکا تھا کہ جنگل میں کوئی اجنبی بھی آ سکتا ہے، اس لیے ایسا کوئی انتظام یہاں موجود نہیں ہے، مباشر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر انہیں کیسے ہلاک کیا جائے؟ گرینڈ ماسٹر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے ہم عقبی طرف سے اسپیشل وے کھول کر اپنے آدمی باہر بھیج کر ان کو ہلاک کرا سکتے ہیں۔ ہمارے آدمی چکر کاٹ کر ان کی عقبی طرف پہنچ کر ان پر میزائل فائر کھول سکتے ہیں، مباشر نے کہا۔ نہیں، ہم اتنی آسان موت نہیں مرنے دیں گے، انہوں نے ہماری زندگی کا سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے انہیں آسان موت نہیں مارنا، بلکہ ان کی موت انتہائی عبرتناک ہوگی، گرینڈ ماسٹر نے ایک بار پھر جوش میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، میری بھی یہی خواہش ہے، ایسے لوگوں کی موت واقعی عبرتناک ہونی چاہیے، مباشر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سنو مباشر، اپنے آدمی کو بھیج کر ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کراؤ اور پھر انہیں وہاں سے اٹھا کر بڑے تہخانے میں لے جا کر زنجیروں میں جکڑ دو، پھر ان کے میک اپ واش کراؤ، اس کے بعد مجھے اطلاع دو تاکہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے عبرتناک موت دے کر ان سے انتقام لے سکوں۔ اور ہاں سنو، اس ایشیائی بوڑھے کو بھی وہاں لے جا کر زنجیروں میں جکڑ دو، میں اسے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اسے چھڑانے کے لیے آنے والوں کا چاؤ گروپ نے کیا عبرتناک حشر کیا ہے، گرینڈ ماسٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، حکم کی فوری تعمیل ہوگی، مباشر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اور سنو، میرے وہاں آنے تک کسی کو ہوش نہیں آنا چاہیے، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، اور ہاں یہ بھی سن لو کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک اور تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان سب کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کے کڑوں کے بٹن پریس کر کے جام کر دینا، ورنہ یہ لوگ اچانک کڑے کھول بھی سکتے ہیں، اور ان کی مکمل تلاشی بھی لے لینا، کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں رہنا چاہیے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، کیا اس بوڑھے ایشیائی کو بھی بے ہوش کر دیا جائے تاکہ اسے بھی آپ کے سامنے ہوش میں لایا جا سکے، مباشر نے کہا۔ ہاں گرینڈ ماسٹر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس میں داخل ہوا اور اس نے ایک سائڈ پر موجود ریک سے شراب کی ایک بڑی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا۔ چاؤ گروپ سے شکار چھیننے آ رہے تھے، نانسینس، گرینڈ ماسٹر نے شراب کا لمبا گھونٹ لے کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر بوتل کو دوبارہ منہ سے لگا کر وہ شراب اس طرح پینے لگا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ لوگی سر سلطان کو ناشتہ کرا کر ناشتے کے خالی برتن کچن میں رکھ کر واپس اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا تو لوگی اسے دیکھ کر بے احتیاط چونک پڑی۔ کیا ہوا کارگ؟ ابھی صبح تو میں تمہارے کمرے سے واپس آئی ہوں، لوگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہارا وہ بوڑھا ایشیائی مرنے کے لیے بڑے تہخانے میں پہنچ چکا ہے، کارگ نے کہا تو لوگی بے احتیاط اچھل پڑی۔ بوڑھا ایشیائی؟ کیا مطلب، کس کی بات کر رہے ہو؟ لوگی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کارگ کی بات کی ہی سمجھ نہ آئی ہو۔ ارے وہ بوڑھا ایشیائی، کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ سر سلطان۔ ہاں سر سلطان، کارگ نے کہا تو لوگی بے احتیاط اچھل پڑی۔ سر سلطان؟ کیا بکواس کر رہے ہو، وہ تو یہاں کسی حکومت کی امانت ہے اور میں ابھی اسے ناشتہ کرا کر یہاں آ رہی ہوں، وہ بالکل ٹھیک تھے، لوگی نے قدرے اصیلے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں یہاں وقوع پذیر ہونے والی تازہ حالات و واقعات کا کوئی علم نہیں؟ کارگ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، کیسے حالات میں سمجھی نہیں، کھل کر بات کرو، لوگی نے ایک طرف کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کارگ کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی صبح پتہ چلا ہے، تمہارے جانے کے بعد میں سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مین روم کا سوبھاگ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سارے حالات بتائے۔
اس نے خود اپنے کانوں سے سب کچھ سنا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے وہ انچارج مباشر کا خاص آدمی ہے اور اس کے ساتھ ہی مشین روم میں رہتا ہے، کارگ نے کہا۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ لوگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس بوڑھے ایشیائی کو رہا کرانے کے لیے اس کے ملک سے ایک ٹیم یہاں پہنچی ہے، اس میں 2 عورتیں اور 8 مرد ہیں، اور جنگل میں جہاں کوئی آدمی بھی گرینڈ ماسٹر کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، وہاں یہ لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس دونوں کو بموں سے تباہ کر دیا اور خود ہیڈ کوارٹر کے سامنے آ کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب ہیڈ کوارٹر کا راستہ کھلے تو اندر آ کر سب کو ہلاک کر دیں اور اس بوڑھے ایشیائی کو رہا کرا کر واپس ساتھ لے جائیں۔ لیکن چیف مباشر نے سب کچھ چیک کر لیا اور گرینڈ ماسٹر کو رپورٹ دی تو گرینڈ ماسٹر خود مباشر کے پاس گیا۔ مباشر نے اسے سب کچھ مشین کی اسکرین پر دکھایا اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے دشمن بھی دکھائے۔ اس پر گرینڈ ماسٹر تو جیسے پاگل ہو گیا۔ مباشر نے اسے تجویز دی کہ ہیڈ کوارٹر کا عقبی راستہ کھول کر وہ اپنے آدمی بھیج کر دشمنوں کو ہلاک کرا دیتا ہے، لیکن گرینڈ ماسٹر نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ان سب کو انتہائی عبرتناک موت مارنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مباشر کو حکم دیا کہ وہ ان سب کو ہلاک کرنے کی بجائے بے ہوش کر کے بڑے تہھانے میں زنجیروں سے جکڑ دے اور جسے یہ چھڑانے آئے ہیں اسے بھی وہاں پہنچا کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تاکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے آدمی کو عبرتناک موت ہو سکے۔ چنانچہ مباشر نے حکم کی تعمیل کر دی اور باہر موجود 2 عورتوں اور 8 مردوں کو بے ہوش کر کے اس تہھانے میں لے جا کر زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور نہ صرف جکڑ دیا گیا ہے بلکہ زنجیروں کے کڑوں کے بٹن بھی جام کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ کسی طرح بھی انہیں نہ کھول سکیں۔ پھر تمہارے اس بوڑھے ایشیائی کو بھی وہاں لے جایا گیا اور اسے بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ میں نے سوبھاگ کی بات پر اعتبار نہیں کیا اور میں خود وہاں گیا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد گرینڈ ماسٹر وہاں پہنچ جائے گا اور پھر ان سب کے عبرتناک موت کا آغاز ہو جائے گا۔ کارگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سر سلطان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، صرف ان کے سامنے ان کے آنے والوں کو ہلاک کیا جائے گا، لوگی نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا تو یہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے بھی آخر میں ہلاک کر دیا جائے گا کیونکہ مباشر نے اس کی زنجیروں کے کڑوں کے بٹن بھی جام کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے رہا نہیں کیا جائے گا بلکہ ہلاک کر دیا جائے گا، کارگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او یہ کیا ہو گیا، کاش میں سر سلطان کی کوئی مدد کر سکتی، لوگی نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا کیا لگتا ہے یہ بوڑھا ایشیائی؟ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس کی خدمت کرنے سے، کارگ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکو گے، تم نہیں سمجھو گے، کاش تم سمجھ سکتے، لوگی نے اس بار باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ ارے چپ کر جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ کارگ نے بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا، وہ مجھے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور میں گلی کوچوں میں آوارہ پھرتی ہوئی بڑی ہو گئی تو چاؤ گروپ نے مجھے حاصل کر لیا۔ یہاں مجھے مردوں کی تمام قسموں سے تو پالا پڑا ہے، لیکن مجھے باپ پھر کبھی نہ مل سکا۔ سر سلطان کے روپ میں پہلی بار مجھے میرا باپ دوبارہ ملا ہے اور اب وہ بھی مارا جا رہا ہے، لوگی نے روتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، یہاں تو وہی کچھ ہوتا ہے جو گرینڈ ماسٹر اور مباشر چاہتے ہیں۔ میں اور تم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے صبر کرو، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کارگ نے کہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو، لوگی نے اچانک چونک کر کہا۔ کیا؟ کارگ نے چونک کر پوچھا۔ کیا تم مجھے اس بڑے تہھانے میں کسی طرح پہنچا سکتے ہو، لوگی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی، کارگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنی آنکھوں سے آخری بار اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، کارگ مجھ پر یہ احسان کر دو ورنہ میں ساری عمر تڑپتی رہوں گی، لوگی نے کارگ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم وہاں کیسے جا سکتی ہو، وہاں تو مباشر اور گرینڈ ماسٹر موجود ہوں گے، وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، کارگ نے کہا۔ کچھ تو کرو پلیز، لوگی نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، کارگ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ کیا، جلدی بتاؤ، لوگی نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ اس تہھانے کے اوپر گیلری ہے جس میں روشن دان ہے جو اس تہھانے میں کھلتے ہیں، یہ گیلری خالی پڑی رہتی ہے، اس میں میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، تم کسی بھی روشن دان کی جھری سے اپنے ایشیائی باپ کو دیکھتی رہنا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ میں صرف دوستی کی خاطر کر رہا ہوں، کارگ نے کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ کارگ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی، لوگی نے مسرت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں جا کر گیلری کی صورتحال دیکھ آؤں، پھر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، کارگ نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگر انہوں نے سر سلطان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو میں ان سب کو ہلاک کر ڈالوں گی، اس کے بعد چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، لوگی نے کارگ کے کمرے سے جانے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، پھر وہ اٹھی اور تیزی سے چلتے ہوئے اندرونی کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے وہاں موجود دیوار میں نصب الماری کھولی، اس الماری کے نچلے حصے میں ایک خفیہ خانہ موجود تھا۔ اس نے وہ خانہ کھولا تو اس کے اندر ایک مشین پسٹل اور اس کا میگزین موجود تھا، یہ اس نے کچھ عرصہ پہلے کارگ کے اسلحے سے چرایا تھا۔
اس چوری سے اس وقت اس کا کوئی خاص مقصد نہ تھا، اس کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ یہ مشین پسٹل کسی وقت اس کے کام آ سکتا ہے، اور آج اسے اس مشین پسٹل کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے مشین پسٹل اٹھایا اور اس میں میگزین ڈال دیا اور پھر اسے اپنی پینٹ کی بیلٹ میں اندرونی طرف رکھ لیا کہ اوپر سے شرٹ آ جانے کی وجہ سے وہ اب نظر نہ آ رہا تھا اور نہ اس کا ابھار۔ وہ واپس مڑی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور کارگ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ لوگی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ آؤ، وہاں کوئی نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں اور گرینڈ ماسٹر کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتا ہے، کارگ نے کہا اور واپس مڑ گیا تو لوگی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 راہداریوں میں سے گزر کر سیڑھیوں کے سامنے پہنچ گئے۔ اوپر چلی جاؤ اور سنو، کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا، کارگ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں، تم اطمینان رکھو، لوگی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر چلی گئی۔ جب کارگ واپس مڑ گیا، سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ ایک گیلری میں پہنچ گئی جس میں بڑے بڑے 3 روشن دان تھے جو تھوڑے تھوڑے کھلے ہوئے تھے۔ لوگی نے ایک روشن دان کی جھری سے جھانک کر دیکھا اور پھر دوسرے اور پھر تیسرے روشن دان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تیسرے روشن دان سے اسے وہ دیوار بھی نظر آ رہی تھی جن میں زنجیریں نصب تھی اور ان زنجیروں سے 2 عورتیں اور 8 مرد جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب بے ہوش تھے، ان کے جسم نیچے کو ڈھلکے ہوئے تھے، جبکہ سب سے آخر میں سر سلطان تھے۔ ان کے ہاتھ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی گردن بھی ڈھلکی ہوئی تھی۔ سر سلطان کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر لوگی کو کچھ ڈھارس سی ہوئی کہ یہ لوگ سر سلطان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے ورنہ انہیں اس طرح کرسی پر نہ بٹھاتے، لیکن اس کے باوجود اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے سر سلطان کو ہلاک کیا تو وہ بھی نہ صرف مباشر بلکہ گرینڈ ماسٹر کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دے گی اور پھر خودکشی کر لے گی، اور وہ اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی تھی۔ گرینڈ ماسٹر اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل شراب پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ بار بار اس فون کی طرف دیکھ رہا تھا جسے اسے فون کی گھنٹی نہ بجنے پر حیرت ہو رہی ہو۔ یہ مباشر آخر کر کیا رہا ہے؟ اتنا وقت گزر گیا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا کام ہی نہیں کر سکا، نان سینس، گرینڈ ماسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے اس طرح جھپٹ کر ریسیور اٹھایا جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر اس نے فوری ریسیو نہ اٹھایا تو گھنٹی بجنا بند ہو جائے گی۔ گیس گرینڈ ماسٹر اسپیکنگ، گرینڈ ماسٹر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ مباشر بول رہا ہوں گرینڈ ماسٹر، دوسری طرف سے مباشر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ گرینڈ ماسٹر نے پہلے کی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی ہے جناب، مباشر نے پہلے سے زیادہ مودبانہ لہجے میں کہا۔ تفصیل بتاؤ، گرینڈ ماسٹر نے اس بار قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کا عقبی اسپیشل وے کھول کر چاؤ جانبازوں کو باہر بھیجا اور انہوں نے ان دشمن ایجنٹوں پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی۔ پھر میں نے سامنے کا راستہ کھولا اور چاؤ جانباز انہیں اٹھا کر ہیڈ کوارٹر میں لے آئے۔ بڑے تہانے میں لا کر میں نے اپنے سامنے انہیں زنجیروں میں جکڑا اور آپ کے حکم کے مطابق میں نے خود اپنے سامنے کڑوں کو کھولنے والے بٹن پریس کر کے جام کر دیے۔ اس کے بعد اس بوڑھے ایشیائی کو اس کے کمرے میں بے ہوش کر کے بڑے تہانے میں لایا گیا۔ اس کے ہاتھ بھی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، لیکن میں نے اسے کھڑا کرنے کی بجائے کرسی پر اس لیے بٹھا دیا کہ اس طرح جب آپ چاہیں گے اسے ہوش میں لے آیا جائے گا، ورنہ وہ بوڑھا معمولی سے جھٹکے سے بھی ہلاک ہو جاتا یا ہوش میں آ جاتا۔ مباشر نے باقاعدہ پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، گرینڈ ماسٹر نے مباشر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، میں نے میک اپ واشر منگوا کر ان سب کے میک اپ بھی واش کر دیے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ کو فون کیا ہے، اب آپ جیسے حکم دیں، مباشر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے مشین ہاؤس اور بلیک ہاؤس کو چیک کرانے کے لیے آدمی بھیجے ہیں یا نہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ میں نے آدمی بھجوائے تھے اور انہوں نے مجھے وہیں سے رپورٹ بھی دے دی ہے، مباشر نے کہا۔ کیا رپورٹ دی ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ دونوں ہاؤسز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جناب، اور ان میں موجود کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگل میں موجود ہمارے اس شفٹ کے تمام آدمیوں کو بھی ان دشمنوں نے ہلاک کر دیا ہے، مباشر نے کہا۔ ویری بیڈ، اب میں اور زیادہ عبرتناک انداز میں انہیں ہلاک کروں گا، میں آ رہا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ریسیور کریڈر پر پٹک کر اس نے میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی، اور جب بوتل خالی ہو گئی تو اس نے اسے ایک طرف پڑی باسکٹ میں اچھال دیا اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک حال نما تہانے میں داخل ہوا تو وہاں سامنے دیوار میں نصب کنڈوں سے منسلک زنجیروں سے 2 عورتیں اور 8 مرد جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے صرف ہاتھ کڑوں میں ڈال کر انہیں جکڑا گیا تھا جبکہ ان کے پیر آزاد تھے۔ ایک بوڑھے آدمی کو بھی کرسی پر بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دونوں عورتوں اور 8 مردوں کے جسم نیچے کی طرف ڈھلکے ہوئے تھے جبکہ کرسی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے آدمی کا جسم بھی ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ بوڑھا اپنی اسی شکل میں تھا جس میں وہ یہاں لایا گیا تھا، البتہ وہ 8 مردوں اور ایک عورت ایشیائی چہروں میں تھے جبکہ ایک عورت سوئس نژاد تھی۔ سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ حال میں اس وقت مباشر سمیت 4 مسلح افراد موجود تھے اور سب نے چاؤ گروپ کی محسوس یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور جدید ترین مشین گنیں ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھی، جبکہ مباشر اس لباس میں تھا جس میں پہلے گرینڈ ماسٹر کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان سب نے گرینڈ ماسٹر کو فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا
اوہ، تو یہ ہے وہ ایجنٹ جنہوں نے بلیک ہاؤس اور مشین ہاؤس کو تباہ کیا ہے اور چاؤ گروپ کے بے شمار افراد کو ہلاک کیا ہے، گرینڈ ماسٹر نے کرسی پر بیٹھ کر انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، یہ وہی لوگ ہیں، مباشر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں ہر صورت میں عبرتناک موت مرنا ہوگا، اور یہ لوگ جو کہ اس بوڑھے کو چھڑانے آئے تھے اور انہوں نے اس بوڑھے کی خاطر چاؤ گروپ کے سیٹ اپ کو اس انداز میں تباہ کیا ہے، اس لیے اس بوڑھے کو بھی ہوش میں لے آؤ اور ان سب کے سامنے پہلے اس بوڑھے کا خاتمہ کر دو، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ جس کی خاطر انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے وہ کس طرح ان کے سامنے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے، گرینڈ ماسٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ ان سب کو ہوش میں لانا ہے گرینڈ ماسٹر، مباشر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، سب کو ہوش میں لے آؤ، اور ہاں، تم نے ان کے کڑوں کے بٹن پریس کر کے جام کر دیے ہیں یا نہیں، گرینڈ ماسٹر نے چونک کر پوچھا۔ یس گرینڈ ماسٹر، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، مباشر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب انہیں ہوش میں لے آؤ تاکہ ان سب سے چند باتیں کر کے انہیں عبرتناک موت مارنے کا بندوبست کر دوں، اور ہاں، جو گوشت کو بلاؤ اسے کہنا کہ وہ اپنا جلادوں والا کھانڈا لے آئے ابھی اور اسی وقت، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ تو مباشر نے حکم میں موجود مسلح افراد میں سے ایک کو جو گوشت کو بلانے کے لیے بھیج دیا اور دوسرے کو انہیں ہوش میں لانے کا حکم دے دیا، تو ایک مسلح آدمی تیزی سے چلتا ہوا تہخانے سے باہر چلا گیا، جبکہ دوسرے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک بوتل نکال کر وہ تیزی سے بے ہوش افراد کی طرف بڑھ گیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ مباشر، گرینڈ ماسٹر نے مباشر سے مخاطب ہو کر کہا جو بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ یس گرینڈ ماسٹر، مباشر نے کہا، اور پھر وہ مودبانہ انداز میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیب سے بوتل نکالنے والے نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور ایک ایک کر کے اس نے ان بے ہوش افراد کی ناک سے بوتل کا دھانا لگایا، پھر اسے بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ اسی لمحے تہخانے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھینسے جیسے جسم کا چاؤ اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر چاؤ کی محسوس یونیفارم تھی اور اس کے ہاتھ میں قدیم دور کے جلادوں جیسا کھانڈا تھا، جس کے کنارے انتہائی تیز تھے اور وہ روشنی میں چمک رہے تھے۔ حکم گرینڈ ماسٹر، جوگوش نے آگے بڑھ کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہیں کھڑے رہو، پھر جیسے ہی میں حکم دوں اس کی فوری تعمیل کرنا، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ یس گرینڈ ماسٹر، جوگوش نے جواب دیا۔ گرینڈ ماسٹر اب سامنے موجود افراد کی طرف متوجہ ہو گیا کیونکہ ایک ایک کر کے وہ سب ہوش میں آ رہے تھے۔